ساتھ ساتھ ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے، ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام ہجرت کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ معزز ناظرین، پچھلے پروگرامز میں ہم نے اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے جو اپنی گفتگو ہے وہ کی، اور اب اللہ کے فضل سے ہم اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پر ہمارے دنیا بھر میں جو ہجرت کرنے والے بہنیں اور بھائی ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کے لیے ہم اپنے ذاتی کاروبار جو ہیں ان کا آغاز کرنا اور اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے فوائد آپ ہمارے معاشرتی سطح پہ کیا ہو سکتے ہیں، گھر کی سطح پہ، انفرادی سطح پہ کیا ہو سکتے ہیں، اور ان کے لیے وہ کیا راستے ہیں کہ جن پہ عمل کر کے ہم اپنے کاروبار کھول سکتے ہیں، اس کا ایک اجمالی خاکہ جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے آج کا پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی خاکسار عرض کرتا چلے کہ ہم احمدی خدا تعالیٰ کے فضل سے کیا ہی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں خلیفۃ المسیح کی صورت میں جو ہدایات ہیں، تازہ بتازہ ہدایات ہیں اور جو راستے ہیں وہ ان کی طرف حضور رہنمائی فرماتے چلے جاتے ہیں، اور ہمارا کام صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ ہم صدق دل کے ساتھ ان پر عمل کر لیں اور اپنی کامیابی اور ترقی کی جو راہیں ہیں وہ تلاش کر لیں۔ آج سے نصف صدی سے بھی پہلے جماعت احمدیہ عالمگیر کے دوسرے امام سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جماعت کو تجارتیں جو ہیں اور اپنے کاروبار جو ہیں وہ ان کے آغاز کے سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی وہ آپ کی خدمت میں شروع میں رکھ دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اگر تم تجارتیں کرتے ہو، صنعتوں میں حصہ لیتے ہو، ایجادوں میں لگ جاتے ہو، تو تم ملک کو کھلاتے ہو، اور یہ صاف بات ہے کہ کھلانے والا کھانے والے سے بہترین ہوتا ہے۔ یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے، اور اسٹوڈیوز میں ہمیں ساتھ انشاءاللہ حاصل رہے گا۔ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں مولانا محمد اشرف ضیاء صاحب، آپ مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ جرمنی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حبیب اللہ طارق صاحب، آپ نیشنل سیکرٹری صنعت و تجارت ہیں جماعت احمدیہ جرمنی میں۔ میں دونوں مہمانان کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے امام صاحب آغاز کرتے ہیں، اسلام میں کیا تعلیمات ہیں، ہماری کس طرح سے رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ اپنی تجارتیں، اپنے کاروبار جو ہیں وہ کرنے کے سلسلے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، بہترین مذہب جو اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے اس سلسلے میں وہ تو یہی ہے۔ مثلا سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ یعنی اس فضل سے مراد کاروبار ہیں، تجارتیں ہیں، جس سے آپ اپنے جو روزی ہے وہ کماتے ہیں۔ نمونہ تن اگر ہم نے دیکھنا ہے تو وہ سب سے پیاری ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جنہیں ہمارے لیے ماڈل بنایا گیا، نمونہ بنایا گیا۔ آپ نے اگر زندگی میں کبھی کوئی پیشہ اختیار کیا تو وہی تجارت کا تھا، تجارت آپ نے شروع کی ہے، اور اس وقت رواج یہی تھا کہ باہر لے کے جاتے تھے، مکہ سے شام کی طرف، یمن کی طرف، بحرین کی طرف ہجرت ہوتی تھی، کپڑے وغیرہ کا کاروبار ہوتا تھا دوسرے ممالک کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تجارت فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک دلچسپ آپ کو واقعہ بھی بتاؤں کہ ایک صاحب روایات میں آتا ہے، نام ایک صحابی تھے جو مسلمان ہو گئے۔ وہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو صحابہ نے، وہ بہت تجارت کرتے تھے، وہ صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعارف کروانا چاہا، تو حضور نے فرمایا کہ رہنے دو، میں آپ سے زیادہ انہیں بہتر جانتا ہوں۔ تو وہ صحابہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ حضور کیسے جانتے ہیں انہیں پہلے سے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ میں ان کے ساتھ تجارت میں شریک رہا ہوں، ہم اکٹھے تجارت کیا کرتے تھے۔ تو وہ صاحب جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے، میرے ماں باپ حضور آپ پہ قربان، ہم نے اکٹھے تجارت کی ہے، میں نے کبھی آپ کو
دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کبھی آپ کو جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ نہایت ایماندار انسان تھے۔ تو یہ وہ تجارت کے سلسلے میں بات ہوئی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس بارے میں، حضور نے فرمایا کہ صاف ستھری تجارت جو ہے وہ بہترین ذریعہ معاش ہے، کمانے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ تجارت ہے۔ اور ویسے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، الکاسب و حبیب اللہ، کہ جو ہاتھ سے روزی کماتا ہے، محنت کر کے روزی کماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اور اسی طرح ایک موقع پہ فرمایا آپ نے کہ کسی نے اس شخص سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کیا گیا ہو۔ تو ہاتھ سے کمانا، تجارت کے ذریعے سے کمانا، بنیادی جو مقصد ہے نا اس میں اصل میں یہی ہے کہ اللہ کے لیے ٹائم نکلے۔ میرا ذاتی یہ خیال ہے، تجارتیں اس لیے بھی فرمایا کہ اس میں ایک تو نفع بھی زیادہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر ٹائم بھی نکال سکتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہوتی، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو ٹائم بھی آپ جو ہے وہ اللہ کی خاص طور پہ امام صاحب ان ممالک میں ان کی اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جہاں پر ملازمتیں جو ہیں اگر اپنے کاروبار ہوں تو جماعت کے لیے وقت دینا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ اور جزاک اللہ۔ حبیب اللہ طارق صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے شعبہ صنعت و تجارت کے تحت آپ کس خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، کیا شعبہ آپ کے کا کام ہے، اور کس طرح سے ان ممالک میں، یورپ میں اس کی افادیت اس شعبے کی کیسے بڑھ جاتی ہے، ذرا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جس طرح امام صاحب نے ابھی تجارت کی جو قواعد و ضوابط ہیں وہ بیان کیے، اور آپ نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام بھی پڑھ کے سنایا، شعبے کا اصل مقصد یہ ہے کہ احباب جماعت کو زیادہ سے زیادہ تجارت کی طرف مائل کرنا، پھر جب وہ ان کاروبار کا آغاز کرنا چاہیں تو ان کی رہنمائی کرنا اور حتی ممکن مدد کرنا جہاں تک ممکن ہو۔ پھر اس کے بعد کہ جب وہ کاروبار شروع کر لیتے ہیں تو ان کی آگے بھی رہنمائی کرنا کہ وہ اپنے کاروبار کو سٹیبل کر سکیں، اور اس کے قواعد و ضوابط کس لحاظ سے ہونے چاہیے۔ وہ پچھلے مثلاً خطبہ میں حضور اقدس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے اس پر واضح فرمایا کہ تجارت، حضرت مسلم موعود نے فرمایا ہے کہ کم منافع لیں اور دیانتداری کے اصول سکھاتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ہمیں رہنمائی حاصل ہے۔ شعبہ جو ہے، ایک تو خیر ڈاٹا بھی اکٹھا کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ آگے چلے۔ پھر اس کے بعد مختلف سیمینار ہم کرتے ہیں۔ ان سیمیناروں میں یہ ہے، ایک تو سیمینار ہے جس میں وہ لوگ جنہوں نے ابھی کاروبار شروع نہیں کیا اور وہ کسی قسم کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ ان ممالک میں کم از کم کس طرح اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، کس بیس پہ، اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضروریات ہیں، کن کن دفاتر میں جانا ہے، کیا اس کے لیے بزنس پلان کی تیاری کرنی ہے، سارا کچھ، مطلب کہ انسان یہ نہ کرے کہ دیکھا دیکھی ایک کاروبار شروع کر دے اور بعد میں نقصان اٹھائے، بلکہ اس کی بجائے اگر وہ سوچ سمجھ کر ایک کاروبار شروع کرے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی بنیادی جو شعبے کا کام ہے وہ اپنے سے جو بھائی آپ سے رابطہ کرتے ہیں ان کو بنیادی ان کی معلومات مہیا کرنا اس ملک کے پرسپیکٹیو میں، جہاں یورپ کے پرسپیکٹیو میں جہاں پہ وہ رہتے ہیں، یہ تو ہو گیا پہلا سلسلہ۔ دوسرا، ساتھ ہی اگر آپ یہ بھی فرما دیں کہ کاروبار اپنا شروع کرنے کے سلسلے میں یہاں پہ ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ بہت بڑے سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے، کیا یہ خیال اسی طرح سے درست ہے یا اس معاملے میں تجربہ کچھ اور کہتا ہے؟ الحمدللہ، ہمیں خلافت کی روشنی میں ہم چلتے ہیں تو 2012 میں حضور اقدس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے یہاں میٹنگ میں فرمایا کہ احباب کو کام کرنے چاہیے، خواہ چھوٹے موٹے ہوں، خواہ سٹال لگا لیں، یہ وہ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم نے دوبارہ آگے کام کیا تو پتہ چلا کہ انتہائی بڑا میدان، کھلا میدان ہے، اس کے لیے بہت کم سرمایہ کی بھی ضرورت ہے۔ مثلا بالکل چھوٹی سی معمولی سی میں ایک مثال دے دیتا ہوں اگر اجازت ہو، کہ اگر کوئی شخص صحت مند ہے، سارا کچھ ہے، اس کو کام کی اجازت ہے وغیرہ وغیرہ، تو اور محنتی ہے تو ایک کام، چھوٹا سا کام شروع کر دے جس کی یہاں مانگ ہے، مثلا گارڈن کی صفائی شروع کر سکتا ہے۔
گرمیوں میں وہ برف وغیرہ ہٹانے کا ایک محنت کا کام ہے، لیکن اس کا اپنا کام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی مانگ ہے، اور اس میں کوئی اتنے زیادہ سرمایہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کسی پیشے کو باقاعدہ ہنر کو سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں کم از کم جرمنی میں یہ اصول ہے کہ بعض پیشے جو ہیں ان کے لیے وہ باقاعدہ ڈپلومہ ہولڈر چاہیے. تو یہ وہ میدان ہے جو اس کے ساتھ ساتھ تو چلتے ہیں. گارڈن کا کام، گارڈننگ کا باقاعدہ پیشہ ہے اور اس کا ڈپلومہ ہے، لیکن یہ وہ حصہ ہے جو بغیر اس کے وہ کر سکتا ہے، باقاعدہ کوالیفیکیشن کے بغیر اپنا شروع کر سکتے ہیں. یہ ایک پاسبلٹی ہے. ہاں جی. پھر اسی طرح خاص طور پہ حضور اقدس نے اس طرح توجہ دلائی تھی کہ سٹال شروع کرتے. مختلف قسم کے سٹال ہیں، سٹینڈز ہیں، وہ تھوڑے سے سرمایہ میں کم از کم اندازاً 3000 سے 5000 یورو تک تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک کام شروع کر سکتے ہیں جس سے آپ کی روزی نکلنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ کام. ہاں، اس کے علاوہ جب بڑے پیمانے پہ انسان آتا ہے تو ان کے اور اصول ہیں، وہ اور چیزیں ہیں، ان میں زیادہ پھر احتیاط کی بھی ضرورت ہے، اس میں سے زیادہ معلومات کی بھی ضرورت ہے کہ انسان دیکھ بھال کے وہ پھر کام شروع کر دے. یہ کام ایسے ہیں کہ جس میں اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دے. لیکن یہ ایک لحاظ سے بنیاد بھی مہیا کرتے ہیں. اب ہر بڑا کام جو ہے وہ شاید چائنیز کا محاورہ ہے کہ ہر بڑے سفر کے لیے کا آغاز جو ہے وہ ایک قدم سے، ابتدائی قدم سے ہوتا ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے چھوٹے درجے پہ اگر شروع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ترقی کے چانسز اس میں ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور معزز ناظرین، ہم نے یہاں پر جرمنی میں ایک جائزہ لیا. ہمارے کچھ بھائی جو یہاں پہ اپنے کاروبار کر رہے ہیں، انہوں نے کس درجے سے اس کو شروع کیا، آج وہ کہاں ہیں، اور وہ کیا اصول اپنے تجربے کی روشنی میں ہمارے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے جو مہاجر بہنیں اور بھائی ہیں ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں، وہ MTA نے آپ کے لیے ریکارڈ کر رکھے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ہماری آئسکیفی رجسٹرڈ آئسکیفی ہے، پورے ہمبر کی سب سے پرانی، اور 100 سال کے انہوں نے ہمیں ایک سند دی ہے. اس کے لیے ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ آئسکیفی پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، ان دونوں جنگ عظیم میں یہ آئسکیفی زندہ رہی ہے. یہ ایک اسپیشلائز کام ہے. میں نے اس کو کام کو سیکھا ہے، محنت کی ہے. ہینڈ ورک کا کام تھا، اور جرمنی میں ویسے بھی ہینڈ ورک کا یعنی کہ ایک اچھی یعنی کہ ریکوائرمنٹ ہے. تو ہم اس ایسے فیلڈ میں آ گئے ہیں تو اچھے طریقے سے اسٹیبلش ہو گئے تھے، لیکن کام کرتے بھی ہمیں اب قریباً 29 سال ہو چلے ہیں. اگر انسان یہاں پر اس ملک کے قانون کے حساب سے دیانتداری کے ساتھ جو بھی کام شروع کرنا چاہتا ہے اس کا ایک بزنس پلان بنائے اور بزنس پلان بنا کر بینک کے پاس لے کے جائیں. اگر آپ نے اپنا بزنس پلان اچھا بنایا ہوا، آپ کی تیاری اچھی ہوئی تو بینک آپ کو انویسٹمنٹ دیتا ہے. خواہش تھی کہ ہمیشہ اپنا کام خود کرنا ہے، اور ہمیشہ ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ یعنی کہ جرمن میں لفظ ہے سیلف-اسٹینڈنگ ہونا، تو وہ ہم ہمیشہ سیلف امپلائڈ کی طرف ہی ہمارا رجحان تھا. بس جو بھی بات ہوتی تھی حضور کو لکھ دیا کرتا تھا، تو حضور دعا فرما دیا کرتے تھے اور پھر ہمارا کام ہوتا چلا جاتا تھا. مشکلیں تو بہت آئی ہیں. مثال کے طور پہ اس شاپنگ سینٹر کے اندر ہی دیکھ لیں، یہ سب سے چھوٹی دکان ہے، اور یہاں پہ سارے چینز ہیں بیٹھے، چین سٹورز ہیں، اور ہمیں یہاں جگہ نہیں ملتی تھی انیشلی. لیکن محض اور محض یہ ایک دعاؤں کا سلسلہ تھا جو ہمیں ہماری پرانی سیٹ اپ سے لا کے ادھر شاپنگ سینٹر میں ہم آ گئے. یہ مستقل مزاجی یہ سب سے بڑی چیز ہے. اگر آپ مستقل مزاج ہیں اور کوئی کام آپ نے اگر شروع کیا ہے تو آپ اگر وہ نہیں بھی چلے تو جلد ہار نہ مانیں اور کوشش کرتے چلے جائیں. یہ انوویشن کے ساتھ انسانوں ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. جو بھی کام کرو سوچو کہ مارکیٹ ریکوائرمنٹ کے ایک دوسرے کی نقل نہیں کرنی چاہیے. یہ اپنے آپ کو انوویٹ کرو، نئی چیز تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، آپ کو راستہ ہمیشہ ملے گا. باقی آپ سے سب سے دعا بھی ہے اس پروگرام کے حوالے سے کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مزید فضل فرمائے اور مزید ترقی دے. جی تو معزز ناظرین، ابھی آپ نے ایک رپورٹ ملاحظہ فرمائی جس میں ہم نے جرمنی میں ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ کس طرح آپ چھوٹے چھوٹے کاروباروں سے اپنے بزنسز کا آغاز کر سکتے ہیں اور پھر وہ کیسے خدا تعالیٰ کے فضل سے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آگے بڑھتے ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے امام صاحب، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا آپ نے فرمایا کہ خود ہجرت جو ہے وہ تجارت فرمائی اور پھر اصحاب جو ہیں وہ تجارت، تو اس میں کیا اصول
اس زمانے میں ہمارے سامنے کیسی مثالیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ ایک کاروبار کا آغاز کرنا ایک ہے، پھر اس کو چلانے کے درمیان ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کاروبار جو ہے وہ اس کو پسند فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بھی ہو، جیسے ابھی محترم سیکٹر صاحب نے فرمایا چھوٹی سطح سے شروع کریں، بڑی سطح سے شروع کریں، سوال کرنے کو منع فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مانگنا نہیں ہے، فرمایا دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو ایک تو اس چیز کی نفی فرمائی ہے، کوئی بھی ہو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، ایک چھوٹا کام ہے جیسے بھی ہے، کام لازمی کرنا چاہیے۔ اب کام کے ساتھ ساتھ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال سے پیسے کھا رہے ہیں یا حرام سے کھا رہے ہیں، تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لوگ اس چیز کی تفریق نہیں کرتے، تو حلال جو پیسہ ہے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حلال ملے اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی رہتا ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، قرآن کریم نے اس کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ہدایات دی ہیں، اور پہلی بات جو ہے وہ اس میں دعا ہے، پھر محنت ہے۔ ایک میں یہاں پہ آپ کو مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کو، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، غالباً عروہ ان صحابی کا نام آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 1 درہم دیا، فرمایا کہ جاؤ بکری اس سے خرید لاؤ۔ اب وہ سوچنے لگے، کہنے لگے اگر میں یہاں سے مدینہ سے خریدوں تو مہنگی ملے گی، چنانچہ وہ باہر چلے گئے، شہر سے باہر کہیں گاؤں گئے، وہاں پہ جا کر انہوں نے وہی 2 درہم کی 2 بکریاں خرید لائیں۔ اب واپس آ رہے تھے، شہر میں جب داخل ہوئے تو کسی نے کہا کہ بکری بیچنا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں، تو 1 درہم کی 1 بیچ دی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے حضور یہ بکری اور یہ درہم بھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور مجھ پہ اتنا خوش ہوئے اور حضور نے مجھے اتنی دعا دی کہ اس کے بعد میں اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو وہ سونا بن جاتی تھی، اور لوگ تجارت کے لیے میرے پاس پیسہ لے کے آیا کرتے تھے، میں انکار کر دیا کرتا تھا کہ بھئی اتنا میں کام نہیں کر سکتا، لیکن رجحان ہو گیا تھا اس طرف کہ اللہ اس کو برکتیں عطا کرتا ہے۔ اب اس میں دیکھ لیں کہ محنت کا دخل ہے، سوچ کا دخل ہے، سکیم کا دخل ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا سکیمیں سوچتے رہو، دیکھتے رہو اس بارے میں کہ کیسے ہم اپنے اس چیز کو کامیاب کر سکتے ہیں، اور پھر اس میں جب تک دیانتداری نہ ہو، جب تک سچائی نہ ہو۔ اب دیکھیں وہ جو پہلے میں نے مثال دی تھی، اس میں وہ جو صحابی آئے بعد میں جو مسلمان ہوئے ہیں، پہلے جب وہ مسلمان نہیں تھے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تجارت کرتے دیکھا ہے، تو کیا فرمایا کہ حضور آپ نے کبھی دھوکہ نہیں دیا کسی کو، آپ نے جھوٹ نہیں بولا کبھی۔ جو شخص دیانتداری کے ساتھ، اور دیانتدار جو تاجر ہے اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا دیانتدار ایماندار جو تاجر ہے وہ قیامت کے روز شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی اتنا بڑا مقام ہے اس کا۔ تو جب تک آپ کے کاروبار میں دیانت نہیں ہے، امانت کا آپ خیال نہیں رکھتے، دھوکہ نہیں دیتے، فراڈ نہیں کرتے، سچائی پہ آپ قائم ہو، تھوڑا منافع بھی حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا تھوڑا منافع لے لو، زیادہ کاروبار پھیل جائے گا آپ کا۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کا اگر آپ خیال رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تجارتیں ہوں، کاروبار ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اس میں خدا تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حبیب اللہ طارق صاحب، اب ہم جو اس سطح پہ دیکھتے ہیں کہ جو کاروبار یہاں پہ دوست کر رہے ہیں، کچھ مثال ابھی ہم نے ناظرین کے سامنے رکھی، تو ایسے چھوٹے کاروبار جو ہیں ان کا آغاز کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلا ابتدائی جو کچھ سٹیپس ہیں یورپ کے حوالے سے اس ماحول میں وہ کیا ہونے چاہیے آئیڈیلی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب تجارت انسان کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوچے، اپنی تعلیم، اپنی ہر چیز کو مد نظر لائے، پھر اس کے بعد مارکیٹ میں دیکھیں میں کیا کر سکتا ہوں، مجھ میں کتنی طاقت ہے، مجھ میں کون سی صلاحیتیں ہیں۔ ہر انسان کی مختلف صلاحیتیں ہیں، بعض ہنرمند ہیں، بعض تجارت خرید و فروخت زیادہ کر سکتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ تو پھر اس لحاظ سے پھر وہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں الحمدللہ ان ممالک میں مختلف کامرس کے شعبے ہیں، سب کچھ ہیں، وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ جہاں تک جماعت کا تعلق ہے، ہم ہر جگہ ان کی ہمیں ہر ماہ تقریباً 15 سے 20 احباب کے فون آتے ہیں یا خط آتے ہیں، اور وہ انفرادی طور پہ رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات ان میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کاروبار نہ کریں،
جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی زبان، اس کے یہ چیزوں کی ضرورت ہے یہاں اس کاروبار میں، اور وہ صلاحیتیں اس میں یا موجود نہیں، یا وہ علم موجود نہیں، یا وہ جو بھی، تو اس لحاظ سے بجائے اس کے کہ وہ نقصان اٹھائے، اس کو نقصان سے بچانا بھی ہمارا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اس خیال کے تحت تو بہت سارے جو دوست ہیں وہ اسی دلیل کے تحت کہتے ہیں جی کہ ہم تو اس کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو اس کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ ان کو ہم الٹرنیٹو بتاتے ہیں کہ آپ اگر اس کی بجائے اگر یہ کام کریں تو ہمارے نزدیک بہتر ہے۔ جہاں تک ہم مشورہ دے سکتے ہیں، دیکھیں کسی کو جبر نہیں کر سکتے، کسی کو رہنمائی ہم دے سکتے ہیں سارا کچھ، اور اس کے لیے جو بھی معلومات یہاں اسٹیٹسٹک کے حساب سے دوسری وہ ہم اکٹھی کر سکتے ہیں، مارکیٹ کو کسی حد تک چیک کر سکتے ہیں۔ جہاں یہ جو مختلف شعبے ہیں، ادارے ہیں حکومت کے یا سیمی گورنمنٹ کے، ان کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں کہ فلاں اس چیز کی زیادہ بہتر معلومات ملے گی اسے۔ ایک بات جو خاص طور پہ ابھی امام صاحب نے بھی اس کا ہلکا سا ذکر فرمایا اور آپ نے بھی کیا ہے، اور وہ صاحب نے دیکھا بھی کہ چھوٹی جو کام ہوتے ہیں، اب ہم اس طرف بھی دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ جو لوگوں کو کاروبار میں لانا، ان کو اسٹیبل کرنا، یہ، اور ایک بڑا ہے وہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا کی مجلس مشاورت میں 1957 میں حضور نے فرمایا، میں اس کا چھوٹا سا حصہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ اپنے ممالک کے حساب سے کہ جو ہمارے انڈیا، پاکستان وغیرہ مشرقی معاشرے میں ہمارے تاجر کمپنیاں بنا کر کام کرنے کے عادی نہیں، ان کی تجارت وسیع نہیں ہوتی۔ دنیا کی کوئی قوم صرف انفرادی تجارت کے زور کے باقی اقوام پر غالب نہیں آ سکتی۔ جب مسلمانوں کی تجارت اپنے عروج پر تھی تو اس وقت بھی دوسرے لوگوں کا ان کی تجارت میں حصہ شامل ہوتا تھا۔ یورپ اور امریکہ میں بھی یہی طریق رائج ہے، اور اسی وجہ سے وہ ایک لمبے عرصہ سے تجارت پر چھائے ہوئے ہیں۔ فرد کبھی لمبی تجارت کر ہی نہیں سکتا، بلکہ آخر ایک نہ ایک دن وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے کمپنیاں بنا کر تجارت کا کامیاب طریق ہے۔ مثلا یہ ایک رہنمائی ہمیں خلیفہ وقت کی طرف سے حاصل ہوئی، خلیفۃ المسیح کی طرف سے، تو اس سلسلے میں بھی ہم ایک پروگرام کی طرف جا رہے ہیں۔ مثلا مختلف لوگوں کے چھوٹے چھوٹے پیزے ہیں، یہ اس قسم کے ہینڈ ٹو ماؤتھ وہ چلتے ہیں، تو اگر کوآپریٹو آئیڈینٹیٹی ہو تو ہماری کوشش ہے اگر وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ سکیں اور ایک پائلٹ پروجیکٹ بن جائے اور اس کے مطابق وہ ایک لیبل کے نیچے آ کے وہ کام کریں، تو وہی چیز جو ہے وہ بہت زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس کا اثر جو ہے وہ بڑھ جائے گا ملکی لیول پہ۔ بالکل ملکی لیول پہ، ہاں، جو کوآپریٹو آئیڈینٹی اور ہر ان کی ایڈورٹائزنگ میں، ان کے دوسرے اخراجات میں بچت ہو جاتی ہے، پھر جانی پہچانی ایک لیبل بن جاتا ہے، ان کی ایک اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، انفرادیت ہے اس چیز کی۔ پھر تو ہمیں امید ہے کہ اگر اب آپ تعاون کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے بھی، امید تو ہے۔ تو میں ایک اور چیز پوچھتا چلوں آپ سے، بہت سارے ناظرین شاید یہ جاننا چاہیں کہ یہاں پر اگر ہم صرف آپ چونکہ جرمنی میں آپ کی رہائش ہے تو یہاں پر اس شعبے میں آپ کام بھی کرتے ہیں، شعبہ صنعت و تجارت کے سیکٹری کی حیثیت سے، تو یہاں پر اگر ہم جو قانونی رہنمائی ہے وہ کوئی ادارہ جہاں سے جو دوست اپنے معلومات حاصل کر سکیں کاروبار سے متعلق، شروع کرنے سے متعلق، اور مدد رہنمائی، وہ کوئی ادارہ ہے جرمنی میں ایسا؟ اس کو یہاں جرمنی میں IHK انڈسٹری اینڈ ہینڈلز کامہ کہتے ہیں، چیمبر آف کامرس کہہ لیں اس کو، پورے جرمنی میں ان کا جال بچھا ہوا ہے۔ وہ آپ کو ہر قسم کے کاروبار میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی قانونی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں یہ کوالیفیکیشن چاہیے یا یہ تھوڑے بہت اس کے لیے ٹریننگ چاہیے، جو بھی مطلب آپ کو ضروریات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تجارت کریں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، کیونکہ گورنمنٹ کو ٹیکسوں سے کی ضرورت ہے، اور لازمی بات ہے کہ جو تاجر ہیں وہی سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنی خاطر، یہ سیمی گورنمنٹ ادارے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ممبر بنیں، ان کے تاجر بنیں اور تجارتوں میں آئیں۔ یعنی وہ احباب کو جو ان سے رابطہ کریں ان کو تمام معلومات ابتدا سے لے کر ہر کاروبار سے متعلق یہ ادارہ فراہم کرتا ہے۔ اور ناظرین یقیناً دوسرے یورپین ممالک میں اور فرسٹ ورلڈ کے جتنے ممالک ہیں، اگر آپ وہاں پہ رابطہ کریں،
اپنے متعلقہ سیکٹریان سے، تو وہ بھی آپ کو رہنمائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے ملک میں وہ کون سا ادارہ موجود ہے جو تجارت سے متعلق آپ کو ابتدائی معلومات سے لے کر تمام معلومات جو ہے وہ مہیا کر سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے امام صاحب، اب جب اپنا کاروبار ہوتا ہے، پروگرام کے ہم آخر کی طرف چل رہے ہیں، تو اس سے کیا فوائد، میں خاص طور پر دینی حوالے سے اور ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ان میں جو ہمارے ناظرین جو رہائش رکھتے ہیں ان کو حاصل ہو سکتے ہیں اپنا کاروبار ہونے کی صورت میں؟ قرآن کریم اس بارے میں جو ہماری رہنمائی فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ میرے بندے تو وہ ہیں جن کو ان کی تجارتیں یا ان کے کاروبار یا ان کا خرید و فروخت یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو، تجارت تو اس لیے سب سے بہترین ذریعہ معاش قرار دیا گیا کہ اس میں انسان ٹائم نکال سکتا ہے، مذہب کے لیے، نمازوں کے لیے۔ نوکریوں میں بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے، کسی کے ظاہر زیر اثر آپ کام کر رہے ہیں، وہ ٹائم نہیں دیتے، آپ کو چھٹی نہیں ملتی، مشکل ہو جاتی ہے۔ یہاں چونکہ آپ خود کنٹرول کرتے ہیں اس کو، تو اس میں جو ہے وہ میں یہاں پہ اگر تھوڑا سا ٹائم ہو، ایک لطیفے کی بات بھی ہے، واقعہ بھی ہے، نادر شاہ کا ایک واقعہ ہے۔ وہ جب انڈیا آئے نا تو انہوں نے فتح کر لیا انڈیا کو، جب کیا تو انہوں نے نا ہاتھی ان کے سامنے پیش کیا گیا، تو ایران میں ہاتھی نہیں ہوتا ہے، وہ ایران سے آئے تھے، تو انہوں نے کہا بادشاہ کو کہ جی اس کے اوپر آپ بیٹھیں، یا بادشاہ کا بیٹا تھا تو وہ اس کے اوپر بٹھایا انہوں نے اس کو، تو انہوں نے کہا جی وہ جو اس کی لگام ہے، گھوڑے چلانے کے وہ عادی تھے نا، گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی لگام مجھے دیں، تو انہوں نے کہا ہاتھی کی لگام نہیں ہوتی ہے، اس کو تو میں چلاؤں گا۔ وہ جو آدمی تھا اس نے کہا اس کو میں چلاؤں گا، تو وہ نیچے اتر آیا، اس نے کہا کہ اس چیز کے اوپر میں نہیں بیٹھنا چاہتا جس کی لگام میرے ہاتھ میں نہیں۔ تو یہ بات ویسے ایک بات بیان ہوئی ہے تاریخ میں، لیکن بات بڑی پتہ کی ہے کہ جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہے، ہاتھ میں، اس میں آپ ٹائم نکال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر وقت نکالنا ہے۔ قرآن نے جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کو نہیں بھولتے۔ قرآن کریم میں تجارت کے سلسلے میں ایک میں اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خفیہ بھی، وہ ایسی تجارت کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ یعنی بہترین تجارت اصل میں ہے خدا کا ذکر، بہترین تجارت ہے اللہ تعالیٰ کی نمازیں قائم کرنا، قرآن کو پڑھنا، خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو ایسی تجارت یا ایسے کام جن سے اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکلتا ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہاں بھی ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے کام کریں، ایسی خاص کر تجارتیں کریں کہ جن سے ہمیں خدا تعالیٰ کی جو یاد ہے وہ اس کی طرف ہم آئیں، غافل نہ ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے اپنا جو 1 نومبر کا خطبہ ہے 2013 کا، اس میں بڑی تفصیل سے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حوالہ پیش فرمایا یاد رکھو کامل بندے اللہ تعالیٰ کے وہی ہوتے ہیں جن کی نسبت فرمایا لا تلہیہم تجارت، کہ جب دل خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق اور عشق پیدا کر لیتا ہے تو وہ اس سے الگ ہوتا ہی نہیں۔ اس کی ایک کیفیت اس طریق پر سمجھ آ سکتی ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مثال دیتے ہیں، فرمایا جیسے کسی کا بچہ بیمار ہو تو خواہ وہ کہیں جاوے، کسی کام میں مصروف ہو، مگر اس کا دل اور دھیان اس بچے میں رہے گا۔ اسی طرح پر جو لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق اور محبت پیدا کرتے ہیں وہ کسی حال میں بھی خدا تعالیٰ کو فراموش نہیں کرتے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ میں بہت مشکور ہوں اپنے دونوں مہمانان کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، پروگرام کا جو آغاز تھا وہ خاکسار نے حضرت المسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بابرکت ارشاد سے کیا، اور اختتام میں بھی آپ کی خدمت میں وہی رکھے دیتا ہوں
کہ حضور فرماتے ہیں پس میں اپنے نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ تعلیم محض اس لیے حاصل نہ کریں کہ اس کے نتیجے میں انہیں نوکریاں مل جائیں گی۔ نوکریاں قوم کو کھلانے کا موجب نہیں ہوتی بلکہ نوکر ملک کی دولت کو کھاتے ہیں۔ اس پیغام سے یہ واضح ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے نوجوانوں کو کہاں دیکھنا چاہتے تھے، اور آج پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ان الفاظ پر ہی اپنے آج کے پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ اس کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں hijrat@mta.tv پر۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر